اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قوم عاد کوہ میں رہتی تھی جو کہ عمان کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ قوم عاد کے مورث اعلیٰ کا نام عاد تھا، جس کی وجہ سے پوری قوم عاد کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ قوم بت پرستی، بد کرداری اور بد اعمالیوں کی وجہ سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان آتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ اس لیے ہمارے درمیان آئے ہیں کہ آپ ایک اللہ کا پیغام ہمیں سنائیں؟ تو ہم لوگ آپ کے دین پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ جو ہمارے باپ دادا کا ایمان تھا، جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو وہ نہایت سرکشی کے ساتھ اور نہایت بے ادبی کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بار بار اللہ کا پیغام سناتے رہتے ہیں، لیکن ہر بار وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کا جو دین ہے اس پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بے شک آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ ہم پر عذاب لے آئے۔ کیا ہوتا ہے کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور 3 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قحط آ جاتا ہے اور خشک سالی آ جاتی ہے اور لوگ دانے دانے کو ترس جاتے ہیں۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مصیبت آن پہنچتی تو کیا ہوتا کہ وہاں کے لوگ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں جاتے اور وہاں اللہ سے دعا مانگتے، جس کی وجہ سے ان کی وہ جو مصیبت ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی۔ تو وہاں سے کچھ لوگ ایک قافلے کی صورت میں بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ ان میں ایک مرشد نامی شخص ہوتا ہے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوتا ہے۔ حضرت مرشد بن سعد ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جتنی بھی دعائیں کر لو، اللہ تمہارے اوپر بارش نہیں کرنے والا، کیونکہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے تمہاری یہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور حضرت مرشد بن سعد کو مارتے پیٹتے ہیں اور اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ 3 بادل بھیجتا ہے، ایک سرخ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، اور غیب سے آواز آتی ہے کہ ان میں سے ایک کا آپ انتخاب کر لیں۔ تو وہ لوگ کالے بادل کا انتخاب کرتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وہ کالا بادل بھی آہستہ آہستہ قوم عاد کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کالے بادل کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب تو بارش آئے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام اس وقت بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اگر آپ لوگ اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو وہ نہایت سرکشی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بے شک اس عذاب کو آنے دیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کالا بادل وہاں پہ پہنچتا ہے اور تیز ہوا چلتی ہے۔ وہ تیز ہوا شدت اختیار کرتی ہے اور تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ درختوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ وہ جو قوم عاد کے لوگ تھے ان کے محلات بہت ہی مضبوط تھے، اور وہ بہت ہی مضبوط لوگ تھے، لمبے قد کے مالک تھے، اور وہ اس وجہ سے مشہور بھی تھے کیونکہ وہ محلات بہت ہی مضبوط اور زبردست قسم کے بناتے تھے، لیکن ان کے محلات بھی اس ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک گھر بھی، ایک محل بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی ہے اور ساری چیزوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور قوم عاد کا ایک فرد بھی نہیں بچتا، وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں اور ان کی لاشیں
زمین پر بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کالے رنگ کے پرندوں کو بھیجتا ہے۔ وہ کالے رنگ کے پرندے آتے ہیں اور قوم عاد کے لوگوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا کر جا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے چند ماننے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو مکہ مکرمہ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنے آخری ایام مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں۔ تو یہ وہ قوم تھی، قوم عاد، جو کہ اپنے تکبر، اپنی سرکشی اور اپنی خوشحالی کی وجہ سے بہت تکبر کر رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے تکبر کو کس طرح سے خاک میں ملایا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین والسلام۔